ذرا دھیان رکھیے گا۔ تیسرا بڑا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان میں آپ کو کیسے رہنا ہے یہ نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائی چارگی کے حوالے سے، پیام انسانیت کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جس طرح دل خوش کر دیا، محبت سے سنا، اسی طرح انشاءاللہ محبت سے سنیں گے، اس کو بھی قبول کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اسلام دوسرے کی جان کی حفاظت دیتا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی مسلمان ایک انسان کو قتل کرے تو اسلام کہتا ہے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہی واحد مذہب ہے جو جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اسلام آپ نے قبول کیا، وہ آپ کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر چوری کرے کوئی، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کا مال محفوظ ہو، دوسرے کا مال برباد نہ ہو۔ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو مال کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے۔ اسلام کون سا مذہب ہے؟ اسلام میں آنے کے بعد عقل کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر نشے کی چیز حرام ہے، اس کا ایک قطرہ جیسے خون حرام ہے ویسے شراب کا ایک قطرہ حرام ہے۔ خون سے زیادہ ناپاک شراب ہے۔ خون پینے کے بعد بھی عقل سلامت رہتی ہے، لیکن شراب پینے کے بعد عقل چلی جاتی ہے۔ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو عقل کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، عزت آبرو کی حفاظت کہاں ملے گی؟ اسلام میں ملے گی۔ اسلام نے کہا اگر کنوارا آدمی زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارو، مر جائے اس کی پرواہ مت کرو، چونکہ اس نے عزت پر ہاتھ ڈالی ہے، اس کو 100 کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ ہو کر کے زنا کرے اس کو پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دو، چونکہ مال جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، دولت جاتی ہے واپس آ جاتی ہے، لیکن جب کسی کی عزت جاتی ہے تو وہ واپس نہیں آتی۔ اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام نے کہا زبردستی تم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، زبردستی بنانے کا، اسلام مسلمان بنانے کا تم کو حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول نہیں کیا، ابو طالب کفر پر انتقال کر گئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اسلام محبت سے ملا کرتا ہے، زور زبردستی میں نہیں ملا کرتا۔ دھیان رکھیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جنازہ اٹھ رہا ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہے، یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کہ میں اس جنازے کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ کہا وہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے۔ کہا مسلمان کا جنازہ ضرور نہیں ہے، لیکن انسان کا جنازہ ہے، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ دوسری بات یاد رکھیے، صحابہ سے کہا کہ تم ہتھیار ڈالو، جنگ مت کرو، مدینہ واپس ہو جاؤ۔ صحابہ تیار نہیں ہوئے، لیکن نبی نے فیصلہ کیا جنگ سے صلح بہتر ہے، ہتھیار ڈال دیا، مدینہ واپس آ گئے۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ اسلام 50 سال کے اندر 235% پورے ملک میں پھیل گیا۔ معاف کرنے کی وجہ سے اگر بدلہ اسلام لیتا تو چن چن کر کے لوگ ہلاک ہوتے۔ اسلام پھیلتا نہیں، اس کی اشاعت رک جاتی۔ عیسائیت پھیلی 47%، اسلام پھیلا 235%۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فرانس میں انقلاب آیا، ملک آزاد ہوا، کتنے لوگ مارے گئے؟ لاش پر تماشا کھیلا گیا، 16 لاکھ لوگوں کو مارا گیا، تب فرانس آزاد ہوا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، جیتنے کے لیے جیتنے والے نے لاشوں کی ہولی کھیلی، 1 کروڑ 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ تیسری کہانی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، 1857 میں انگریز کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، انگریز نے مسلمانوں کو مارا، ہندوستانیوں کو مارا، کتنی بڑی تعداد میں؟ 1 کروڑ کی تعداد میں قتل ہوئے۔ دھیان سے سنیے گا، 1955 میں کوریا کی جنگ ہوئی ہے، کتنے لوگ مارے گئے؟ 15 لاکھ لوگ مارے گئے۔ گلف وار کہتے ہیں اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 1 لاکھ۔ ایران اور عراق کی جنگ ہوئی ہے، کتنے لوگ مارے گئے؟ 4 لاکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صرف 27 جنگ لڑی ہے، اور دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ صرف 1018۔ نبی نے معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔
اس لیے جینے والے کی تعداد زیادہ ہے، مرنے والے کی تعداد کم ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ کسی بھی قوم کا بڑا آدمی آ جائے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، ہمارے نبی نے پیغام دیا قوم کا بڑا آدمی آ جائے تم اس کی عزت کرو، ہمارے نبی کا پیغام۔ دوسرا پیغام ہے کہ تمہارا پڑوسی ہے مسلمان نہیں ہے، اس کا حق ادا کرو۔ تمہارا پڑوسی ہے مسلمان نہیں ہے پھر بھی حق ادا کرو، وہ مسلمان نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان تو ہے، انسانیت کے رشتے سے تم اس کا حق ادا کرو۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی نے کہا معاف بھی کرو احسان بھی کرو۔ صرف معاف کرنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ معاف بھی کر دیجئے، احسان بھی کر کے دکھا دیجئے۔ جنم دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان۔ دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان۔ وضو کروں اجمیر میں، وضو کروں اجمیر میں، کاشی میں اشنان، کاشی میں اشنان۔ بھاؤ سبھاؤ کے پاٹھ میں اکچر انمول، نبی میرا اتہاس ہے، نبی میرا اتہاس ہے۔ کرشن میرا بھوگول، کرشن میرا بھوگول۔ مسلمان ہوں جات کا، ہوں بھارت کی دھول۔ آنکھیں میری رام ہے، آنکھیں میری رام ہے، ہردے میرا رسول، ہردے میرا رسول۔ پیام انسانیت کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں، جلسے کو اس حصے کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہندو کے ہاتھ کا پانی نہیں پیئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ، دل ملا نہیں، ہاتھ ملانے سے کیا ہوگا؟ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اسلام کو سب سے زیادہ پھیلانے والے آدمی کا کیا نام تھا؟ حضرت عمر۔ دعا کیجئے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، پیام انسانیت کے پیغام کو مکمل کر رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کے دھیان پر پورا ہندوستان دھیان سے سنے گا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ دھیان دیجئے گا۔ دھوپ میں دیکھا حضرت عمر نے ایک بوڑھا آدمی کو دھوپ میں تیل ڈالا جا رہا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ غیر مسلم ہے، اس نے ٹیکس نہیں دیا، یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے، اس کو سزا دی رہا ہے کہ دھوپ میں بٹھایا ہے، گرم تیل ڈالا جا رہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا، غیر مسلم ہے، انسان ہے، تم سزا دے رہے ہو، تم اسے سزا دو گے اللہ تمہیں سزا دے گا، تم اسے معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بوڑھا آدمی بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے، حضرت عمر نے روکا، کیا بات ہے؟ تمہیں کوئی کما کر کے دینے والا نہیں ہے، بوڑھا ہو کر کے تم بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا کہ کیسے بھیک نہیں مانگیں گے، سرکار نے ٹیکس بڑھا دیا ہے، آمدنی کم ہے، اس لیے حساب برابر کرنے کے لیے مجھ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ آج سے بوڑھے کے لیے اوپر کوئی ٹیکس نہیں، جوانی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، بڑھاپے میں اس کو نظر انداز کر دے، یہ انصاف نہیں ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عمر گزرے، بچہ ماں کی گود میں رو رہا ہے، حضرت عمر گزرے، بچہ ماں کی گود میں رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تو کیسی بے رحم ماں ہے، ماں کی گود میں بچے کو سکون ملتا، تمہارا بچہ ماں کی گود میں رو رہا ہے۔ کہا کہ عمر تمہیں پتا نہیں، او اجنبی تمہیں پتا نہیں، میں اس بچے کا دودھ چھوڑا رہی ہوں، جب تک یہ دودھ چھوڑے گا نہیں عمر کے بیت المال سے وظیفہ ملے گا نہیں۔ حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، اعلان کر دیا کہ بچہ دودھ چھوڑے یا نہ چھوڑے اس کا وظیفہ جاری کر دو۔ اے عمر تم نے انسانوں پر کتنا ظلم کر دیا۔ دھیان سے سنیے گا، حضرت عمر کا دسترخوان ہے، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، حضرت عمر نے ٹوکا کہ تمہارا داہنا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ جنگ میں لڑنے کے لیے گیا تھا، کٹ گیا۔ حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، خادم مقرر کر دیا کہ تمہیں بائیں ہاتھ سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا خادم تمہارا نوکر تم کو دائیں ہاتھ سے کھلائے گا۔ دھیان دیجیے گا، نابینا آدمی ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے،
حضرت عمر نے پوچھا بات کیا ہے؟ تم نابینا ہو کر کے، نابینا ہو، مسلمان ہو، کان میں تمہارے اذان کی صدا جاتی ہے، تم مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہا کہ میں نابینا ہوں، مجھے ساتھ میں لانے والا، مجھے ساتھ میں لے جانے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک خادم مقرر کر دیا، یہ مسلمان ہے، کان میں اذان کی صدا لگتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ گھر بیٹھے نماز پڑھ لے۔ خادم مقرر کر دیا تاکہ مسجد میں آئے، نماز ادا بھی ہو، قبول بھی ہو، انشاءاللہ جمعہ نماز ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں وہ نابینا بیچارہ روز پڑھنے کے لیے آیا اور یہ جمعہ نمازی ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی جب پہلی سرکار بنی، انگریز بھاگا، اس ملک میں جب پہلی سرکار بنتی ہے تو مہاتما گاندھی نے خطاب کیا، پارلیمنٹ کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر تم اس ہندوستان میں انگریز کے بعد کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو اس طرح حکومت کرو جیسے عمر نے حکومت کر کے دکھایا، جیسے ابو بکر نے حکومت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ مفتی سعد النجیب صاحب، دیکھو گاندھی جی بھی عمر کیا۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم، سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے، اسی کے ہم سپاہی، رہے ساتھ ساتھ جب تک تو ابل رہا تھا سونا، رہے ساتھ جب تک تو ابل رہا تھا سونا، رہے ساتھ جب تک تو ابل رہا تھا سونا، تو ابل رہا تھا سونا، جہاں ہم جدا ہوئے ہیں، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں، وہی آ گئی تباہی، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں وہی آ گئی تباہی، کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا، مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا، کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے دے، ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی کندھے سے کندھا آپن لہنے ملائی، انقلاب کے نعرہ لاگل، انقلاب کے نعرہ لاگل، گونجل آسمان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، مولانا دوبارہ ارشاد ہو گیا، تھوڑا بھوجپوری بھوجپوری پر زیادہ دھیان دیں گے ہمارا ڈبل پنکچر ہو جائے گا۔ جی ذرا دھیان رکھیے گا، ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی شان، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی، ثابت بچانا کوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سوکھے ہوئے انگور میں پانی دے دے اور مسلم چچا کو دوبارہ جوانی دے دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چکی چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا، باپ رو رہے تھے، بیٹا ہنس رہا تھا، تو باپ نے کہا گیا بن سے کبیر کا ہائے پوت کمال، یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے۔
آپ کے رونے کی وجہ صحیح ہے، ہمارے ہنسنے کی وجہ صحیح ہے۔ کہا کہ رونے کی وجہ آپ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا جب چکی چل رہی تھی، دانا منہ میں جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، تو مجھے اپنی موت یاد آ گئی کہ یہ دنیا بھی چکی ہے، اس کے دو پارٹ آسمان اور زمین ہے، دانے کی جگہ انسان ہے، جیسے وہ آٹا بن رہا ہے میں بھی مٹی بن جاؤں گا، اس لیے مجھے موت آ گئی، میں رونے لگا۔ کہا کہ ابا حضور آپ کا رونا صحیح ہے، میرا ہنسنا صحیح ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ آپ نے چکی کو دیکھا، دانے کو دیکھا، آٹا بن گیا، آپ نے اس کو دیکھا، موت یاد آ گئی، آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے۔ جو دانا کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے، جا کو رکھے سائیاں مار نہ سکے کوئی، جا کو رکھے سائیاں مار نہ سکے بال نبی کا کر سکے، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہو، سب جگ بیری ہو۔ دھیان دیجئے گا، بڑی تیزی کے ساتھ آدھا سے زیادہ جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ آپ لوگ کم سنیں گے، سوئیں گے زیادہ، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے زور کا جھٹکا ذرا دینے سے لگتا ہے، 99 آدمی نے ڈس بریک مارا ہے، 2-3 ہی آدمی مس کر گئے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، حالات حاضرہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ہم لوگ کیا ہے، ایک پرچار چل رہا ہے، پرچار چل رہا ہے، سرکاری پرچار بھی ہے، نیم سرکاری پرچار بھی ہے۔ وہ پرچار کیا ہے؟ بچے کم اچھے، بچے کم اچھے، یہ پرچار چل رہا ہے۔ یہ پرچار صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، خدا پر ہم کو کتنا بھروسہ کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہم دو ہمارے دو، اگلا بچہ بھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، کم سنتان سکھی کسان، یہ پرچار چل رہا۔ 1970 میں شروع ہوا تھا، یہ 1970 میں شروع ہوا تھا۔ اس پرچار میں کیا کہا گیا؟ جلدی سے نسبندی کرا دو بیوی کی، جلدی سے آپریشن کرا لو اپنا، 2 بچے کے بعد زیادہ بچے پیدا مت کرو ورنہ کیا ہوگا، مہنگائی آ جائے گی۔ 70 آیا چلا گیا، لوگ خوشحال ہو گئے، جو جھوپڑی میں رہتے تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگ بنا کر کے رہنے لگے۔ 1980 آیا تو کیا کہا؟ جلدی سے نسبندی کرا لو، جلدی سے آپریشن کرا لو ورنہ امیر لوگ غریب کو کھا جائیں گے۔ جو امیر تھے وہ بیچارے غریب ہو گئے، جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، غریب رہ گئے شیخی میں، امیر رہ گئے شیخی میں، اور غریب رہ گئے محنت میں۔ وہ محنت کی وجہ سے کچھوے کی چال سے آگے بڑھ گئے، یہ خرگوش کے چکر میں سوتے ہی رہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، 1990 آیا، اعلان ہوا کہ جلدی سے نسبندی کراؤ، جلدی سے آپریشن کراؤ ورنہ ایک انسان دوسرے انسان کو کاٹ کر کے کھا جائے گا۔ جو ناؤ پر چلتے تھے دریاؤں میں، اس پر پول بنا دیا آج کے دور کے پیدا ہونے والے جوانوں نے۔ اگر دھرتی پر بوجھ ہے تو بوڑھا ہے جس کو موبائل چلانے کے لیے نہیں آتا، مرنا چاہیے تو ان کو مرنا چاہیے، زہر کھا کر کے مر جانا چاہیے، ان کو تو جینے کا موقع مل گیا 60-70 سال، اب گیرج میں جانا چاہیے، قبرستان پکڑنا چاہیے، لیکن وہ بھی جینا چاہتا ہے۔ تو جو بچہ بھی آیا نہیں ہے، دنیا کو دیکھا نہیں ہے، اس بوڑھے سے 100 گنا اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کو بڑھا کر کے رکھا ہے، اس کو مارنے کی فکر گویا اپنی ترقی کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ 1975 میں رپورٹ آئی، کیا رپورٹ آئی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں روزی مل رہی ہے اس بچے کے صدقے میں مل رہی ہے، جو بچہ آنے والا، جو آ چکا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میری عقل سے یہ روزی ملی ہے، ارے اللہ کے بندے کل تو تمہاری عقل تھی، کیوں روزی نہیں ملی؟ وہ بچہ آج آیا، اللہ نے آج تمہاری روزی کو بڑھا دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں ایک مرغی 60 انڈا دیتی ہے، آج کے دور کی مرغی دیتی ہے، یہ فارمی مرغی 60 انڈے دیتی ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا تھا کہ 60 کلو دودھ، 1 کلو دودھ، 120 کلو دودھ ایک گائے دیتی ہے؟ جرسی گائے آج کے ڈیٹ میں 120 کلو دودھ دیتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تعداد کو بڑھایا تو استعداد کو بڑھا دیا۔
देखिए क्या लिखा है, रूस के साइंसदानों ने क्या लिखा है। 1975 की रिपोर्ट सुनाने के लिए जा रहा हूं कि जमीन में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद पैदा की है कि अगर हम दिमाग लगाएंगे तो 8 खरब लोगों की गिज़ा निकाली जा सकती है। सुभान अल्लाह। करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, 7 दीप 7 खंड, 7 दीप 7 खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम। ध्यान दीजिएगा, आप लोग परेशान हैं, बिल्डिंग आपको मिल गई है, पैसा मिल गया है और रोजी मिलती है, लेकिन आपको घर में सुकून नहीं मिलता। ये सुकून कहाँ मिलेगा? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सुकून आपको कहाँ मिलेगा? मैं आज आपको राज बताने के लिए जा रहा हूँ, सुकून कहाँ मिलेगा। आप सब्र कर लीजिए, आपको सुकून मिलेगा। अमेरिका में 47% मर्द पागल होते, 47% मर्द पागल होते, सालाना पागल होते हैं। 100 में 47 आदमी पागल हो रहा है, उसमें अल्लाह का शुक्र है एक भी मुसलमान नहीं। हैरत हुई कि भाई अमेरिका जैसे मुल्क में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, पागल होते हैं दूसरी कौम के लोग, मुसलमान पागल नहीं होता। राज क्या है? तो कहा कि दूसरी कौम सबर नहीं करती है, मुसलमान सबर करता है। बूढ़ा बाप है, जवान बेटे का जनाजा उठा, सबर कर लेता है कि अल्लाह ही ने दिया था, अल्लाह ही ने उठा लिया। सबर का सहारा लेकर के बैलेंस बराबर कर लेता है। दुनिया पागल होती है, सब्र की दौलत अल्लाह ने मुसलमान को अता की, ये पागल नहीं होता। सुभान अल्लाह, क्या बात। सब्र की वजह से आपको सुकून मिलेगा। दूसरी वजह जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अपने से नीचे लोगों को देखिए, अपने से ऊपर आदमी को मत देखिए, आपको सुकून मिलेगा। 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं, उस आदमी को देखिए जिसको अल्लाह ताला ने पैर से महरूम कर दिया है। तो बताइए आपको सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तीसरी बात बता रहा हूं, बड़ी तादाद में हमारे जवान बैठे हैं, ये निकाह नहीं करते हैं, जिना करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है, उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। इतना पैसा कमाया, फिल्म से इतना पैसा कमाया, फिल्मी एक्टिंग से इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि वहां की सरकार इलेक्शन में उससे कर्ज लेती है। इतना पैसा कमाया, उसने इंटरव्यू दिया। हमारे जवान समझते हैं पैसा ज्यादा होगा, सुकून मिलेगा। इस जवान का इंटरव्यू आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। क्या कहता है? मैंने 20 साल से अपने घर का मुंह नहीं देखा, मैंने लड़कियों से जिना किया, हर रात मैंने नई नई लड़की से जिना किया, 20 साल में होटल में रहा, दुनिया की सारी दौलत मैंने कमाया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हूं, नाकाम हूं, मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। सुकून अगर मिलता तो बीवी से मिलता, सुकून अगर मिलता तो बच्चे से मिलता, सुकून अगर मिलता तो घर से मिलता। सुकून जिना में नहीं मिलता है, निकाह में मिलता है। सुभान अल्लाह। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं कि सुकून कहां मिलता है। आप तजर्बा करके देखिए, मोबाइल बड़ी तादाद में लोग चलाते हैं, मोबाइल सबके साथ में। आप देखिए, मोबाइल देखने वाले की नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ती है? और वही आदमी जब मस्जिद में आता है, जुमा का दिन खुतबा हो रहा है, तो झटके पे झटका आ रहा है। क्यों आता है? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माइकल जैक्सन ईसाई था, डांसर था, पूरी दुनिया में इतना बड़ा डांसर पैदा नहीं हुआ। अगर मौलवी के आगे डांस कर दे तो मौलवी भी नाचने लगता था, उसका ये दावा था। मौलवी के आगे अगर वो डांस कर दे तो वो भी डांस करने पर मजबूर हो जाए। इतना बड़ा डांसर था, उसकी हड्डी नाचती थी, हड्डी नाचती थी। इतना कामयाब डांसर था, लेकिन क्या कहता है? मैंने डांस किया, पैसा कमाया, मैंने डांस किया, शोहरत कमाई, मैंने डांस किया, पूरे बैंक को मैंने पैसे से भर दिया, लेकिन मुझको सुकून नहीं मिला। सुकून कहाँ मिला? जब मैं इस्लाम में दाखिल हुआ। सुकून कहाँ मिला? जब मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी तो मुझे सुकून मिला। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप मोबाइल देखते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप मोबाइल देख रहे हैं, आपकी
नींद उड़ जाती है और आप मस्जिद में पहुंचते हैं, आपको नींद आने लगती है। ये राज मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा मस्जिद कितनी बड़ी रहमत की जगह है, मस्जिद कितनी बड़ी रहमत और बरकत की जगह है। दुनिया में अगर किसी को जन्नत देखना है तो मस्जिद के अलावा कोई जगह नहीं है। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुना रहा हूं वहां नींद क्यों आती है, यहाँ नींद क्यों उड़ जाती है। मोबाइल देखने वाला मोबाइल देख रहा है, नींद उड़ गई है, मस्जिद में आया, अभी इधर खुतबा हो रहा है, झटके पे झटका आ रहा है। राज बता रहा हूं, जब आदमी मोबाइल देखता है उसका दिल परेशान होता है। जब मोबाइल देखता है, फिल्म देखता है, उसकी रूह परेशान होती है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी, आंख से नींद उड़ जाती है। जब आदमी वजू करके गुस्ल करके मस्जिद में पहुंचा, दाहिना पैर दाखिल करके कहता अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, रहमत की दुआ मांग करके दाखिल हुआ, उधर खुतबा हो रहा, झटका आ रहा है, क्यों यहाँ दिल को सुकून पहुंच रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। नमाज के बोलो ना काज छे, सुभान अल्लाह, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज बिहीर पारो परे कि जो बाप दीबे তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মজে মজে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। छोड़ के मस्जिद जा बैठे हम खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नाम अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। जरा ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ आपका जलसा निकल गया। दो पैगाम बाकी है, जवान के हवाले से, औरत के हवाले से मेरे हिस्से का जलसा खत्म हो रहा है। 10 से 12 मिनट में आपका जलसा मेरे हिस्से का खत्म हो रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। आदमी जल्दी से हाथ उठा करके क्यों रखा? बगल वाले ने इशारे किया कि तुम्हारी जगह साई हो जाएगी, मारा है डिस्क ब्रेक। जरा ध्यान रखिएगा, बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है। बड़ी तादाद में माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। उस हिस्से का जलसा बाकी है जिसको मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपकी औरत पर्दे में है, आपको फायदा होगा, पर्दे से बाहर आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 4 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, जब औरत पर्दे में नहीं होगी, पर्दे से बाहर होगी तो जिना होगा, निकाह नहीं होगा। दूसरा नुकसान, हरामी बच्चे कसरत से पैदा होंगे। तीसरा नुकसान, बच्चे की माँ तो होगी, उसका बाप नहीं होगा। चौथा नुकसान, हमारा जवान निकाह को पसंद करेगा, जिना को पसंद करेगा, निकाह नहीं करेगा। 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। औरत को पर्दे में रखिए, पर्दे से बाहर नहीं। बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। 2 नुकसान, औरत की जान भी जाएगी, औरत का ईमान भी जाएगा। सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों मेरी बात को कान खोल करके सुनो, मैंने तुम्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने यूनिवर्सिटी तुम्हें दिया। मेरी बात को कान खोल करके सुनो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे तजर्बा भी है, मुताला भी है। तुम्हारी हुकूमत चली गई है, औरत तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन औरत बेपर्दा हो गई, हुकूमत तो गई, औरत भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप नींबू को काटिए, उसका रस गार करके पानी में डालिए और खुद पीने के लिए आप शरबत बनाइए। जो सामने आदमी होगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा। उससे पूछिए कि भाई तुम्हारे मुंह में कैसे पानी आया? कहा नींबू की वजह से। औरत जब पर्दे में होगी
تو کسی کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، اگر عورت پردے سے باہر ہوگی تو آوارہ لوگوں کے دل میں پانی اتر جائے گا۔ دھیان سے سنا رہا ہوں، غور سے اس کو سنیے۔ عورت چل رہی ہے راستے میں، جوتا پہن کر کے چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوتا اتار کر کے پہن رہی ہے، چل رہی ہے، ننگے پیر چل رہی ہے، اس پیر کا نشان اس سڑک کے اوپر آیا، اس پر آنے والے مرد نے اپنا پیر رکھا، شیطان اس آوارہ مرد کے دل میں اس عورت کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ دھیان سے سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ بے پردگی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب عورت پردے کے اندر رہتی ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، جب عورت پردے سے باہر ہوتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک ملک ہے سویڈن، دنیا کا سب سے زیادہ مالدار ملک ہے، وہاں کا آدمی 20 سال بیٹھ کر کے بھی کھائے تو بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، وہاں بھیک مانگنے والا کوئی نہیں ہے۔ سویڈن ملک ہے، لیکن 2 نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اس ملک میں۔ عورت بے پردہ گھومتی ہے، 70% عورت کو طلاق پڑ رہی ہے۔ عورت بے پردہ گھومتی ہے، 70% جوان خودکشی کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بے پردگی کا نقصان؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے ہری ونش پران، ہری ونش پران ہندو دھرم کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب کل یگ ہوگا، قیامت کا دور ہوگا، تو کیا ہوگا؟ عورت اپنا حسن بیچے گی، عورت اپنا حسن بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی۔ 5-7 سال کی لڑکی، 8-10 سال کا لڑکا، یہ ماں باپ بن جائیں گے۔ ایسا آوارہ دور ہوگا بے پردگی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو جہاں پر جوان نافرمان ہوں گے اس سے زیادہ عورت نافرمان ہو جائے گی۔ 3 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ فلمی ہیروئن سے نکاح کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارا، ذرا دھیان رکھیے گا۔ 3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماریے ڈس بریک ماریے، ادھر توجہ کیجئے، ٹائم کم ہے، ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن ڈس بریک مار کر کے میری طرف توجہ کیجئے، مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایران سے چلا ہے ایک مصرع، شیر کا مصرع ایران سے چلا ہے، ہندوستان آیا ہے۔ اس مصرے میں کیا لکھا ہے؟ درے ابلک کسے کم دیدہ بود، ایسا موتی دکھاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے۔ سارے شاعر ہتھیار ڈال دیے، کوئی جواب نہیں بنا پایا۔ جمعہ کا دن تھا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نے غسل کیا تھا، سرما لگا رہی تھی، آنکھ سے جو آنسو ٹپکا چہرے پہ آ کر کے اٹکا، مصرے کا جوڑا بن گیا۔ درے ابلک کسے کم دیدہ بود مگر اشک بتانے سرمے آلود، وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے، حسین عورت کی آنکھ کا آنسو ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جب مصرے کا جوڑا لگ گیا، پہنچ گیا ایران، اب وہ شہزادہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مارے جوش کے کھڑا ہو گیا، کس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا، میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں، گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے لگانا چاہتا ہوں۔ خط وہاں سے آیا، خط بیٹی کو پڑھنے کے لیے باپ نے دیا ہے کہ بیٹی اب کیا کرو گی، مصرے کا تو تم نے جوڑا لگایا لیکن پھنس گئی۔ کہا پھنسوں گی نہیں۔ لڑکی نے کہا جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میری مثال گلاب کی پنکھڑی میں چھپی ہوئی خوشبو کی طرح، خوشبو کو دیکھا نہیں جاتا، پنکھڑی کو سونگھا جاتا۔ میں عورت ہوں، پردہ نشی ہوں۔ تو کہا کہ بیٹی چلی جاؤ، انعام لینے کے لیے جاؤ، بادشاہ نے بلایا ہے، سب کو اللہ ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ کیا کہا ابا حضور میں انعام لینے کے لیے جاؤں گی، وہ مجھے گلے لگائے گا، میں انعام لینے کے لیے جاؤں گی وہ ہاتھ ملائے گا، میں انعام لینے کے لیے جاؤں گی وہ گود میں بٹھائے گا، وہ غیر مرد ہے میں غیر عورت ہوں، میرا خدا ناراض ہو جائے گا، میرا رسول ناراض ہو جائیں گے، میں خدا رسول کو ناراض کر کے ایسا انعام نہیں لے سکتی، ایسے انعام پر لات تو مار سکتی ہوں، اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ بیٹی کا رشتہ باپ لے کر کے آیا، بیٹی نے پوچھا کہ ابا لڑکا کیسا ہے؟ کہ لڑکا کیسا ہے؟ سونے کا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تو اس کی بیوی بنے گی، وہ تم کو زیور پہنائے گا۔ تو بیٹی مایوس، تو باپ نے کہا ابا بیٹی
اتنا بڑا مالدار لڑکا، سونے کا مالک، سونے کا دکاندار، اس سے تمہارا نکاح کرنے جا رہے ہیں، تم خوش نہیں ہے؟ کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ شادی ہے، شادی ہو رہی ہے، عالم بیٹھے ہیں، عالم کی شادی ہے، استاذ شادی پڑھا رہے ہیں، شاگرد کی شادی ہے، داڑھی والا لڑکا ہے، 150 سال پرانی بات ہے۔ یہ موبائل کا دور نہیں ہے کہ لڑکی نے لڑکا کو پہلے دیکھا ہو، لڑکا نے لڑکی کو پہلے دیکھا ہو، موبائل کا دور نہیں ہے۔ اسٹیج پر لڑکی کو بھی بٹھایا ہے، اسٹیج پر لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، پہلی بار لڑکی لڑکا کو دیکھ رہی ہے۔ نکاح پڑھانے والے قاضی اب نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، لڑکی نے بڑی مجلس میں اٹھ کر کے کہا مجھے داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ اب نکاح پڑھانے والے قاضی کا، احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا سر جھک گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ مارے شرم کے سر جھکا ہوگا، لیکن مارے شرم کے سر نہیں جھکا تھا، بلکہ مراقبے میں چلے گئے تھے۔ مراقبے سے سر اٹھا کر کے کہا کہ پتہ ہے اس لڑکی نے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیوں کیا؟ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے باپ نے حرام کھلایا، اسی کا اثر ہے، اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت قبول نہیں ہے۔ داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں، داڑھی کو ناپسند جو، داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے، لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے، سبحان اللہ، لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے۔ انشاءاللہ اسی لڑکی سے شادی نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ارے بھائی ہاتھ تو اٹھانا تھا آپ کو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو آپ کو کہا ہی گیا تھا اسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگوں کی دوسری شادی ہونے والی نہیں۔ اور یہاں پھنسے ہیں، جوان لوگ اٹھائیں ٹھیک ٹھاک، ذرا دھیان رکھیے گا۔ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے، ایک لڑکی بلائی گئی مجمع کے سامنے۔ وکیل نے کہا کہ اس لڑکی کا گناہ یہ ہے اس کا 4 شوہر ہے، اس لڑکی کے ایک لڑکی کے 4 شوہر ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ او لڑکی بے شرم بے حیا، تم نے 4 مردوں سے کیسے نکاح کر لیا؟ کہا کون سا گناہ کیا؟ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ معلوم ہوا تھا، اس پر عمل کیا۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، چوری بھی سینہ چوری بھی۔ کیا مسئلہ سنا تھا؟ کہ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ سنا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت؟ کہ وہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ کہ میں نے اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو حلوہ پوری کھانے کے لیے ہوٹل چلی گئی۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، چپل ہے اونچے ہیل کی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے،
عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ پیر صاحب گاؤں میں آئے، عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ کہا کہ پیر صاحب آپ اصلی ہو یا جعلی ہو؟ کہا میں ایک نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ کہا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا پیر صاحب۔ دسترخوان بچھایا، بھات لا کر کے رکھ دیا، ترکاری چھپا دیا۔ کہا کھانا کھائیے۔ کہا کتنی بدتمیز عورت ہے، یہ روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا؟ کہا 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آتا ہے، بھات میں ترکاری چھپی ہوئی نظر نہیں آتی۔ پیر صاحب آئے بستی میں، بڑھیا سے کہا کہ کھیر پر فاتحہ اچھی ہوتی ہے۔ بڑھیا نے فاتحہ بنا دی، کھیر پکا کر کے کہا فاتحہ کر دیجیے۔ کھیر بڑی پیاری تھی، بھوک بہت زیادہ لگے تھی، جعلی پیر تھے، ساری کھیر کھا کے تبرک کچھ نہیں چھوڑا۔ بڑھیا کو سمجھ میں آ گیا کہ 2 نمبر پیر ہے۔ کہا اب کیا کر رہے ہو، ساری کھیر تو کھا گئے۔ کہا مدینہ صاف کر رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا مدینہ صاف کر رہے ہو؟ یہ منطق سے نکلنا چاہتے تھے، بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا۔ جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا وہ ہانڈی لا کر کے رکھ دیا کہ جب مدینہ صاف کر ہی دیا تو مکہ ہے، اس کو بھی صاف کر کے چلے۔ جب ہانڈی کی کھیر کو چاٹ گئے تو بڑھیا نے کہا کتنا بے شرم آدمی ہے، مدینہ بھی صاف کر دیا، مکہ بھی صاف کر دیا۔ تو بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ دیا کہ حجر اسود ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ۔ اولاد مانگتی ہے یہ مکار پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ وہ کھیر سے۔ اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ وہ کھیر سے۔ بدعت تو گھر میں رہ گئی، سنت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جوان کے حوالے سے 3 منٹ کا آخری پیغام جوانوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موبائل دیکھیں گے، رات میں دیکھیں گے، دن میں نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے پھنس گئے، یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں بالکل صحیح جا رہے ہیں، لیکن آپ جب تک دعا نہ ہو جائے تب تک آپ کا امتحان جاری رہے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم اپنے موبائل پیغام جوانوں کو 3 پیغام دینے چاہتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آئندہ سال بھی جلسہ ہوگا، آپ کو کتنی ترقی ہوگی۔ آپ فلم دیکھنا چھوڑ دیجیے، آپ کو ترقی ہوگی۔ آپ لڑکی بازی چھوڑ دیجیے، آپ کو ترقی ہوگی۔ آپ شراب نوشی چھوڑ دیجیے، آپ کو ترقی ہوگی۔ آپ کی جو ترقی رک گئی ہے 3 وجہ سے رکی ہے، آپ گناہ کرتے ہیں، غلط کماتے ہیں، غلط ماحول میں، اس لیے آپ کی ترقی رک گئی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ فلم دیکھتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دل تاریک ہو جاتا ہے، دماغ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ فلم دیکھتے ہیں، قدم قدم پر آپ رسوا اور ذلیل ہو رہے۔ آپ فلم دیکھتے ہیں، ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت نہیں ہوگی۔ یہ فلم کا نقصان ہے۔ لڑکی بازی کا نقصان میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو لوگ لڑکی بازی کرتے ہیں اس کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آج کی لڑکی ہوشیار لڑکی ہے، پاکٹ مار ہے، انہوں نے کالج میں ٹریننگ لیا ہے کہ لڑکے سے کیسے پیسہ جھاڑنا ہے۔ اس نے واٹس ایپ سے آپ کو فون کر دیا، فیس بک سے آپ کو فون کر دیا، آپ نے اس کے فون کو ریسیو کر لیا، وہ لڑکی آپ کے اکاؤنٹ بیلنس کو چیک کر چکی ہے، یہ پیسے والا لڑکا۔ اس نے آپ کو جھانسا دیا کہ ہم تم سے نکاح کریں گے، اس نے نکاح بھی کر لیا، زمین جائیداد سب اپنے نام کرا لیا، اس کے بعد لات مار دیا، یہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، شراب سے کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 80% جوان شراب کی وجہ سے خودکشی کرتا، 79% جوان جیل جاتا ہے شراب پینے کی وجہ سے، جرم کرتا جیل جاتا۔ 74% جوان جو لاکھ پتی تا خاک پتی ہو جاتا ہے دارو پینے کی وجہ سے۔ آپ کسان آدمی ہیں، کبھی کبھی کھیت میں آپ کام کرتے ہیں، پیٹھ پر آپ کے مشین ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں، اس میں پانی ہوتی ہے، دوا ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، دوا ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، شراب کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، 99 بوند پانی کی ڈالیے، پھول پر اسپرے کر کے دکھائیے، کچھ دن کے بعد پھول مرجھا جاتا ہے،
جو گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی اندر کا کیا حال ہوگا. وقت سے پہلے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, جوانی میں موت آ جاتی ہے, میدان ہار جاتا ہے. انشاءاللہ دارو نہیں پئیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جو پینے والے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کتنے کی چوری پکڑی گئی. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی, بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے. تیری دیوانگی پر رحم آتا ہے مجھے اکبر, کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے. درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے, تجھ پہ مذہب کے وز شیطان کا قابو ہو گیا. ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب, ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب. لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا. لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.